انتہائی محترم مکرم جناب قبلہ حاجی محمد خلیل صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف امام جامع مسجد نور حبیب اور اس محفل میں موجود میرے سارے بیٹیوں دوستوں بچوں السلام علیکم وعلیکم السلام الحمدللہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے اور عشاقان مصطفیٰ ادھر آسمانوں پر ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا ہے اور ادھر عشاقان مصطفیٰ کے چہروں پر خوشیوں کا چاند طلوع ہو جاتا ہے۔ لہذا آج آپ کے چہروں پر اداسی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کسی سوگ کی محفل میں نہیں آئے ہیں بلکہ آمنہ کے لال محمد عالمی کی خوشیوں بھری محفل میلاد میں آئے ہیں۔ آپ کے چہروں پر اداسی نہیں ہونا چاہیے بلکہ میلاد کی شادابی ہونا چاہیے۔ میں جب بھی آغاز کرتا ہوں تو کہا کرتا ہوں کہ آقا کا ذکر جب بھی اور جہاں بھی جب بھی ربیع الاول ہو نہ ہو سال کے کسی لمحے جب بھی آقا کا ذکر شروع ہو جاتا ہے وہی لمحہ دیوانوں کے عشق کی میدان کا لمحہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہم آقا کا ذکر کرنے میں کوئی مخصوص لمحوں کا محتاج نہیں ہے۔ جب بھی ذکر کریں وہی لمحہ محفل میلاد بن جاتا ہے۔ میں باہر امریکہ میں خطاب کر رہا تھا، بھائی صاحب ایک شخص نے مجھے کہا کہ آپ ربیع الاول میں حضور کا میلاد زیادہ کیوں کرتے ہو؟ حضور کا ذکر تو کسی بھی دن ہو سکتا ہے، ربیع الاول میں زیادہ کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے اسے جواب دیا، پہلے آپ میرے سوال کا جواب دو، آپ کو خود بخود جواب مل جائے گا۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا آپ یہ بتاؤ قرآن ہر لمحے پڑھا جا سکتا ہے، ثواب ملے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا قرآن جب بھی پڑھو تو ثواب ملتا ہے، لیکن جو نزول قرآن کا مہینہ رمضان آتا ہے تو پورے سال سے پڑھ کر قرآن کو تلاوت کیا جاتا ہے۔ اور رمضان میں تلاوت قرآن کی کثرت ہوتی ہے اور ماہ ربیع الاول میں صاحب قرآن کے ذکر کی کثرت ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ آپ کے چہروں پر خوشیوں کا راج ہونا چاہیے۔ اس بار خوشیوں کا، آپ کے چہروں پر خوشیوں کا راج ہونا چاہیے، آپ کے رخسار پر موسم بہار ہونا چاہیے، آپ کی نگاہوں میں گنبد خضرا کے انوار ہونا چاہیے اور آپ کی زبانوں پر سبحان اللہ کا ذکر و اذکار ہونا چاہیے۔ اور اتنی زور سے سبحان اللہ کہیں کہ نیچے والے اطراف و اکناف والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں کہ جامع مسجد نور حبیب میں جو یہ چراغاں ہیں، روشنیاں ہیں، ناروں کی بلندیاں ہیں، آخر تمہیں کیا مل گیا؟
شادابی اور خوشحالی ہونا چاہیے. اور ہماری جو خوشحالی ہے نا وہ کہاں سے ہے؟ اس کا تعلق گنبد خضرا کی ہریالی سے ہے. نہ خدا کی قسم گنبد خضرا کی ہریالی کم ہوگی اور نہ سنیوں کی خوشحالی کم ہوگی. اور ہرا رنگ کس چیز کی علامت ہے؟ ہرا رنگ زندگی کی علامت ہے. جو سوکھ جائے وہ زرد ہو جاتا ہے، وہ جو ہرا ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. تو آقا کا گنبد خضرا کا ہرا رنگ بتا رہا ہے. ہرا رنگ اس بات کی علامت ہے کہ ہم سب کے آقا محمد عربی سلامت ہیں. میں کچھ سال قبل میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ جو گھڑیاں ہیں ہماری 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کے بعد پھر کیا آ جاتا ہے؟ 1. ماشاءاللہ بڑا اچھا جواب آیا. 12 کے بعد 1 آ جاتا، پھر 2 3 4 5 6. بڑی عجیب و غریب بات ہے. دن اور رات کا دورانیہ یا ڈیوریشن کتنا ہے؟ 24. بچہ سبحان اللہ بیٹا وہ قریب آیا تو زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. سبحان اللہ. یہی تو انشاءاللہ اس ممبر کا بیٹھے کے آگے چل رہے ہیں انشاءاللہ. دن اور رات کا دورانیہ یا ڈیوریشن کتنا ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے. تو بھائی گھڑیاں تو 24 گھنٹوں کی ہونی چاہیے تھی. 12 کے بعد 13 14 15 16 17 18 24 تک جانا چاہیے تھا. پھر 1 2 3 4 پھر 24 تک. لیکن بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ گھڑیاں 12 کے بعد پھر 1 پر آتی پھر 2 پر آتی ہیں. تو یہ ایک معاملہ تھا، یہ ایک الجھن تھی جس کی سلجھن نہیں مل رہی تھی. یہ سوال تھا جس کا جواب مجھے نہیں مل رہا تھا. لیکن خدا کی قسم جب 12ویں والے کا یوم میلاد آیا تو اللہ نے سارا معاملہ بھی حل کر دیا، ثواب کا جواب بھی عطا کر دیا. اے بندے تو کہاں تک پہنچنا چاہتا ہے؟ تیری منزل کیا ہے؟ تیری مراد کیا ہے؟ تیرا مطلوب کیا ہے؟ تیرا مقصود کیا ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ میری منزل، میری مراد، میرا مطلوب، میرا مقصود ایک خدائے وحدہ لا شریک ہے. کون؟ ایک خدائے وحدہ لا شریک. ہم ایک تک پہنچنا چاہتے ہیں. تو گھڑیوں نے بتایا کہ لوگوں اگر ایک تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے 12 تک آنا ہوگا. جو 12 پر آ جاتا ہے 12 آگے بڑھا کر اسے ایک خدائے وحدہ لا شریک سے ملتا ہے. یا رسول اللہ یا علی. تو 12 کے بغیر ایک نہیں ملتا. ایک تک آنا ہے تو پہلے 12 تک جانا ہے. جب 12 تک آؤ گے تو ایک ملے گا، اس کے بغیر ایک نہیں ملتا ہے. لوجیکل بات ہے نہیں ہے؟ دلیل ہے یا نہیں ہے؟ اچھا صاحب ایک کیا کرتا ہے؟ ہمیں پھر گھماتا ہے. 2 پر 3 پر 4 پر 5 پر 6 پر 7 پر 8 پر پھر 12 پر 12 پھر ایک سے ملا دیتا ہے. تو میں نے کہا اے رب کریم یہ دوبارہ کیوں گھمایا، بار بار کیوں گھماتا ہے؟ اور میں بندے تجھے یہ بار بار بتانا چاہتا ہوں جب تک تو گھومے گا نہیں، وسیلوں کو اختیار نہیں کرے گا اس کو خدا نہیں ملا کرتا. ایک نے کس سے ملایا؟ 2 سے. دوسرا مہینہ کون سا اسلامی کیلنڈر کا؟ ماہ سفر. سفر میں کس کا عرس ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. ایک نے بتایا کہ عاشقوں کے امام کے قدموں میں چلا جا. ایک دوبارہ ہمیں دوسری والے کی طرف بھیج دیتا ہے. دوسری والا آگے بڑھا کر ہمیں خواجہ صاحب کی چھٹی تک پہنچا دیتا ہے. چھٹی والا آگے بڑھا کر ہمیں 11ویں والے تک پہنچا دیتا ہے. 11ویں والا 12ویں والے تک پہنچاتا ہے. 12ویں والا ہمیں ایک خدائے وحدہ لا شریک تک پہنچا دیتا ہے.
کچھ لوگ سمجھ گئے ہوں کہ ہمارے اندر 24 نمبر نہیں ہوتا، یہ تمہارے اندر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہماری بدقسمتی، ہمارے اندر 24 نمبر آ گئے۔ تو میں نے کہا 24 نمبر کی گھڑیاں تم بناتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم بناتے ہیں ان کے لیے جو سفر میں ہوتے ہیں۔ اسٹیشن پہ جائیں تو کتنے نمبر کی گھڑیاں نظر آئیں گی؟ 24 نمبر کی۔ ایئرپورٹ پہ جائیں تو کتنے نمبر کی؟ 24 نمبر کی۔ تو معلوم ہوا جو سفر میں ہوتا ہے اس کو گھڑیاں 24 نمبر کی ملتی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے سفر۔ سفر کا معنی مبتلا ہونا، اس میں بیماری میں، شکوک و شبہات میں، ٹھیک ہے نا، سفرنگ فرام ڈاؤٹ، سفرنگ فرام فیور، سفرنگ فرام ہیڈیک۔ تو معلوم ہوا جو بیمار ہوتا ہے، سفر سے مراد بیماری، اور ایک سفر سے مراد ہے ٹریولنگ، ٹھیک ہے نا، ٹریول کرنا۔ تو کراچی سے حیدرآباد کی طرف گیا، کراچی سے لاہور کی طرف، ایک سفر یہ ہے، اور ایک سفر بیماری کو بھی بولتے ہیں۔ تو چائنا والوں نے جواب دیا کہ جو سفر میں ہوتا ہے ان کے لیے ہم 24 نمبر کی گھڑیاں بناتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو 24 نمبر پر ہوتا ہے وہ سفر میں ہوتا ہے، نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے۔ جو تیرے در سے یار پھرتا ہے در بدر یوں ہی خار رہتا ہے۔ ارے جو 24 پر ہوتا ہے نہ ادھر نہ ادھر ہوتا ہے، اپنے گھر سے دور ہوتا ہے، اور جو 12 پر ہوتا ہے تو اپنے گھر میں بھی ہوتا ہے، کملی والے کی نظر میں بھی ہوتا ہے۔ گھڑیوں کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ سبحان اللہ۔ یہ کائنات کے جتنے بھی فلسفے ہیں تو خدا کی قسم ہمیں مدینے گنبد خضرا تک ہی پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات ہو رہی ہے 12 کی۔ اب میں کہوں 12 کی تاریخ، 12 سے دیکھ، 12 کی تاریخ ہے۔ لوگ کہیں گے جناب 12 تاریخ میں کیا اہم بات ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں تاریخ اہم نہیں ہوتی، اہم یہ ہوتا ہے کہ اس دن آپ کو ملا کیا ہے۔ اس بات کی اہمیت ہوتی ہے کہ ملا کیا ہے، آپ نے کیا اچیو کیا ہے۔ میں نے پاکستان والوں سے پوچھ لیتا ہوں 14 اگست کو کیا ملا؟ کیا ملا؟ انڈیا والوں سے پوچھو 15 اگست کو کیا ملا؟ وہ کہیں گے انڈیا۔ امریکہ سے پوچھو 4 جولائی کو کیا ملا؟ وہ کہیں گے امریکہ۔ سعودیوں سے پوچھو 23 ستمبر کو کیا ملا؟ وہ کہیں گے باپ دادا کا نام سعودیہ۔ چائنا والوں سے پوچھو 1 اکتوبر کو کیا ملا؟ تو کہیں گے چائنا ملا۔ تو معلوم ہوا کہ ڈیٹ اہم نہیں ہوتی، اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس ڈیٹ میں آپ کو ملا کیا ہے۔ تو میں نے پاکستان کے لوگوں سے کہا کہ لوگوں تمہیں 14 اگست کو پاکستان ملا، امریکہ کو 4 جولائی کو امریکہ ملا، سعودیوں کو 23 ستمبر کو باپ دادا کا نام ملا۔ ارے 12 اکتوبر کو ہمیں زمین کے ٹکڑے نہیں ملے بلکہ کائنات کا آقا ملا ہے۔ وجہ تخلیق کائنات، مقصود کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ اچھا صاحب پاکستان ملا تو کیا مل گیا؟ آزادی مل گئی۔ کیا مل گیا؟ امریکن 4 جولائی کو کیا مل گیا؟ آزادی مل گئی۔ چائنا والوں کو کیا مل گیا؟ 1 اکتوبر کو آزادی مل گئی۔ انڈیا والوں کو 15 اگست کو کیا مل گیا؟ آزادی مل گئی۔ تو میں نے کہا تمہیں آزادی ملی تو اس وجہ سے یہ دن اہم ہو گئے؟ خدا کی قسم تمہیں چند خطے کے لوگوں کو آزادی ملی ہے، لیکن میرے آقا 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، ہمارے پیارے آقا آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو بھی آزادی عطا فرمائی اور انسانوں کی انسانیت کو بھی آزادی عطا فرمائی۔ اس لیے کہ حضور سے پہلے
اسلام کے بالمقابل لاتے ہیں انسانیت کو. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک نبی نہیں آئے تھے میں انسانیت کہاں ملی تھی. میرے آقا ہم سب کے آقا آئے تو انسانوں کو انسانیت ملی تھی. اس سے پہلے تو قیصر و کسریٰ نے غلامی کی زنجیریں ہماری گردنوں میں ڈالی ہوئی تھی. جگہ جگہ پر لوگوں کے گھروں میں غلام ہوا کرتے تھے. آقا آئے, آپ نے فرمایا زید بن حارثہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں. حضرت زید بن حارثہ نے کہا آقا خدا کے لیے اپنی غلامی سے آزاد مت کیجیے, میں آپ کی غلامی میں ہزاروں آزادیوں کو قربان کرتا ہوں. ایک ہی ہستی ہے جس کا غلام سب بننا چاہتے ہیں اور وہ ہے آمنہ کے لال محمد عربی. اچھا صاحب, ابھی ایک اور عقلی دلیل, 14 اگست کو کیا ملا؟ پاکستان ملا. اور کیا ملی؟ آزادی ملی. اب اگر 14 اگست کا میں انکار کروں گا تو پاکستان کی حکومت مجھے کیا کہے گی؟ غدار پاکستان. 14 اگست کا انکار کرتا ہے, جشن کا انکار کرتا ہے, جھنڈے لگانے کا انکار کرتا ہے, جلوس نکالنے کا انکار کرتا ہے, خوشیوں کا انکار کرتا ہے. ارے جب 14 اگست کا انکار کرے تو کس کا غدار؟ پاکستان کا. کوئی جواب دیجیے. 15 اگست اگر انڈیا کا انکار کرتے ہیں, خوشیوں کا انکار کرتے ہیں, تو کس کا غدار؟ انڈیا کا. 4 جولائی اگر امریکہ کے لوگوں کہے کہ تم خوشیاں مت مناؤ, سوگ مناؤ, گھروں میں بند ہو جاؤ, تو وہ کیا کہیں گے؟ He is the traitor of America. یہ امریکہ کا غدار ہے. امریکہ کا غدار. میں نے سعودیوں سے پوچھا کہ اگر میں 23 ستمبر کا انکار کر دوں تو کہا گردن مار دیں گے, سر قلم کر دیں گے. میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یوم الوطنی ہے, ہماری خوشیوں کا دن ہے. میں نے کہا کیا 23 ستمبر 1925 کو آپ کو آزادی ملی؟ تو سوچ میں تم ہو گئے. میں نے کہا آزادی تو آپ کو اسی وقت مل گئی تھی جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صفا کی پہاڑ پر کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا. سبحان اللہ. آزادی تو اسی وقت مل گئی تھی. یہ 23 ستمبر 1925 کو آپ کو کیا ملا؟ انہوں نے کہا ہاں ہمیں 23 ستمبر کو ہمیں باپ دادا کا نام ملا. اس سے پہلے اس علاقے کا نام کیا تھا؟ حجاز مقدس. کیا نام تھا؟ حجاز مقدس. حجاز حج کرنے والی مقدس جگہ. آقا کریم کے زمانے سے کیا کہا جاتا تھا؟ حجاز مقدس. تو یہ بدعت تھی پہلی 20ویں صدی کے ابتدا میں 1925 میں. یہ پہلی بدعت تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن کا نام حجاز مقدس سے بدل کر سعودیہ اپنے باپ دادا کے نام پہ رکھ دیا گیا. اور میں نے کہا کہ تمہیں اگر میں سعودیہ کا انکار کروں, حجاز مقدس کہوں, کہا گردن مار دیں گے. ہمارے باپ دادا کے نام کا انکار نہ کرنا ورنہ غدار کہلاؤ گے. پاکستانیوں کہتے ہیں کہ پاکستان کی خوشیوں کا انکار مت کرنا ورنہ پاکستان کے غدار کہلاؤ گے. میں نے کہا ارے زمین کے چند ٹکڑوں کا انکار کر دیا جائے تو اسے غدار کہتے ہو. کس چیز کا انکار؟ خوشیوں کا انکار.
جواب آتا ہے نہیں منایا. اچھا صاحب 11ویں ہجری میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتا امیر المومنین بن گئے. کیا صدیق اکبر نے یوم جشن فتح مکہ منایا؟ جواب آتا نہیں. حضرت عمر بن خطاب نے منایا؟ جواب آتا نہیں. حضرت عثمان نے منایا؟ جواب آتا نہیں. حضرت علی نے منایا؟ جواب آتا نہیں. ایون یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ نے منایا؟ جواب آتا ہے نہیں. تو میں نے جب عمر والوں نہیں منایا اب تم منا رہے ہو تو کیا ہے؟ بدعت، نیا کام. کہ تم بدعت کر رہے ہو. 23 ستمبر کو یوم البدری منا کر 3 دن تک ڈانس کرتے ہیں لڑکے لڑکیاں سڑکوں پہ نکل کر کلمہ طیبہ کا جھنڈا اسے اپنے اوپر لپیٹتے ہیں تو قدموں بھی روتا جاتا ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھتے ہوں گے ویڈیو، بہت ساری تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی. ابھی 23 ستمبر گزرا ہے، ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا پورا. 23 ستمبر ابھی گزرا ہے. جیسے کہ آپ سوشل میڈیا پر یوم البدری اور سعودی عرب لکھے آپ کو بے شمار کلمہ طیبہ کی توہین کرتے ہوئے لڑکے لڑکیاں وہ بات لڑکے لڑکیاں نظر آ جائے گی. تو میں نے کہا پتا کہاں سے ثابت ہے؟ نہ رسول نے کوئی کسی ملک کا جشن منایا، نہ صحابہ نے منایا. تم کیوں مناتا ہے؟ ارے تجھے اپنے ملک کا جشن اچھا لگتا ہے، ہمیں اپنے آقا کی یوم میلاد کا جشن اچھا لگتا ہے. میرے نبی اور کچھ شاعران کو مت چھیڑنا. ورنہ جب ہم نے اعتراض کرنا شروع کر دیا تو یقین جانو اس میں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. میں جب عمرہ پر جاتا ہوں نا تو اکثر ان متقدوں سے جو لال رومال والے ہیں جو سب کو چھیڑتے ہیں، کبھی کبھی میں بھی ان کو چھیڑ دیتا ہوں. دوستوں یہ بہت ہی بتائیے کہ تم نے حرم کے دروازوں پر آپ میں سے حج عمرہ کون کرنے گئے ہیں؟ بتائیے، ہاتھ کھڑا کریں. روشی پڑھیں. آپ میں سے حج اور عمرہ کون کون کر کے آ چکا ہے؟ نہیں، ماشاء اللہ. اب یہ بتائیے حرم کے دروازوں پر باب عبداللہ ہے نا؟ باب ملک عبدالعزیز ہے؟ باب فہد ہے؟ بتائیے بھائی. باب خالد ہے؟ تو میں اسے پوچھتا ہوں بتاؤ یہ تم نے حرم کے دروازوں پر اپنے باپ دادا کا نام کیوں لکھ دیا ہے؟ ایک تو یہ قانون بنا دیا نا کہ دینی کاموں میں کوئی نیا کام کرنا بدعت کہلاتا ہے، دنیاوی کاموں میں بدعت نہیں ہوگا. تو میں نے کہا یہ فارمولہ بھی بدعت ہے کہ تم نے دین اور دنیا کو علیحدہ کر دیا. یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے. مسلمان کا تو ہر قدم اللہ کی رضا پر ہوتا ہے صاحب. اب چلو دین کی طرف آ جاؤ. حرم کے دروازوں پر شاہ خالد، شاہ فہد، شاہ عبداللہ اور شاہ ملک عبدالعزیز کے دروازے موجود، بڑے بڑے دروازے. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں بتائیے کیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد ماجد کے نام سے کوئی دروازہ رکھا؟ دروازہ نہیں. اچھا جناب حضرت ابو بکر صدیق نے کیا باب ابو قحافہ رکھا؟ جواب نہیں. کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باب عبد المطلب رکھا؟ جواب آتا نہیں. کیا حضرت عثمان نے باب عفان اپنے والد کے نام پہ رکھا؟ جواب آتا نہیں. کیا حضرت